الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورہ روم 5واں رکوع شروع ہو گیا، 41 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قرآن پاک آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک سراپا سلامتی اور سراپا ہدایت، قرآن پاک کا سارا فلسفہ اللہ کی رحمتوں، اس کے فضلوں، اس کے کرم، اس کی مہربانیوں کے ساتھ۔ انسان کی تخلیق کا تعلق بھی اللہ کی رحمتوں سے، اس کی سلامتیوں سے، انسان کے بقا بھی اس کی رحمتوں کے صدقے۔ حضرت انسان قائم ہے تو اللہ کی نسبت سے قائم ہے۔ آج تک ان ظالموں نے جتنے فلسفے، جتنی ٹیکنالوجیاں، سارا کذب اور جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ہماری دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمین ہے، اس کے بعد ہم کوئی دلیل نہیں مانتے۔ ہماری حیات، ہماری زندگی، ہماری جان، ہماری ایمان پہ قربان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ جب بھی کوئی آیت کریمہ اپنی روشنیاں نمودار کرتی ہے تو میرے رب پروردگار اس کی مہربانیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ اس کی ذات ہو یا اس کی صفات ہو، میرا ظاہر ہو یا میرا باطن ہو، فنا ہو یا بقا ہو، میری نسبت براہ راست اللہ کی ذات سے۔ بس میں یہی فلسفہ جانتا ہوں، اور یہ فلسفہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے دیا۔ آج کی آیت کریمہ میں اللہ پاک نجڑے ہوئے بسیروں کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، کبھی عدل کیا ہے، کبھی انصاف کیا ہے؟ 23 سال اللہ کے وہ لاڈلے حبیب علیہ السلام تنہ تنہا اپنے نہتے جان نثاروں کے ساتھ روئے زمین کے ظلم اور قبر سے کس طرح سرے بیکار رہے، اور دکھ سہ گئے، اور صدمہ سہ گئے۔ میں اکثر بول جاتا ہوں، انسانیت کو ان دکھوں سے، جب انسانیت سسک اور بلگ رہی تھی، کیا وہ زمانہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ وہ زمانہ فطرت تھا،
جب مظلوم کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، جب آسمان سرخ تھا، ہر سو ظلم کے بحران جبڑے انسانیت کو نگل رہے تھے، وہ بھی انسان کا کردار تھا۔ ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے کیا یہ حق نہیں ہے؟ ان ہولناکیوں سے، ان فیصلوں سے، ان مصیبتوں سے، ان بیماریوں سے، اس طاعون سے نعرہ حق بلند کیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کائنات کے ذرے ذرے سے انسانیت کو ان بلاؤں کے زندانوں سے نکالا تو آپ علیہ السلام نے نکالا۔ آج بھی یہ نیلا آسمان گواہ ہے، یہ کائنات گواہ ہے۔ آپ علیہ السلام کا 23 سال کا زمانہ جب نبوت کا سورج نصف و نہار پر چمک رہا تھا، جب بچھڑے منہ کو رفاقتیں ملی، مجھے اپنے رب کی رفاقتیں ملی۔ میں بے سے سرفراز ہوا ان سیرابیوں سے، ان روانیوں سے، ان مسیحائیوں سے۔ میرے وہ بسیرے، میرے وہ آشیانے، وہ کیسا لہلاتا گلشن تھا جب زمانہ نزول تھا۔ ہر پھول و پتی اپنی رنگینیوں کے گیت اور سنگیت اپنے رب کی حمد و ثنا میں سر بسجود تھی۔ یہ مائی زمین دھرتی مسجد ہے۔ مجھے ماں کی ممتا بھی ملی، مجھے باپ کی شفقت بھی ملی، مجھے قوم قبیلہ بھی ملا، میری وراثتیں بھی مجھے ملی، مجھے جہاں کی جہانگیری بھی ملی۔ تو یہ کس کا احسان تھا؟ میری زندگی میں احسان تمہارا۔ وہ سارے کا سارا اللہ کا حسن و جمال اپنے سینے میں پرے اور سموئے ہوئے آ گیا اللہ کا حبیب علیہ السلام۔ مجھے ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے، ہر بیماری سے، ہر خوف اور غم سے نجات دلانے والا آ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام ہے، میں کوئی دلیل نہیں مانوں گا، مجھے جان دینی آسان ہے۔ آج کے فلسفیوں ظالموں کی میں کوئی دلیل نہیں مانتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ سدا بہار گلشن، وہ لہلاتے پھل اور پھول رسیلے اور رنگیلے، وہ مرغان خوش نوا، وہ گل و لالا، یہ امانت ان زندانوں سے نکال کے اپنی امت کو دے گئے۔ کملے ٹولے ہیں، گل یاد نہ رہی اسی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر القرنی ثم جلودہم، خیر القرنی ثم یلونہم ثم یلونہم۔ آپ نے فرمایا آپ نے اپنے چہرے انور کو بے حجاب کیا انسانیت کے سامنے۔ انسانیت نے انگڑائی لی، سکھ چین کی دنیا نصیب ہوئی، اور میرے ساتھ جڑے ہوئے دو زمانے۔ وہ تو زمانہ نزول کا تھا، آج کی آیت میں تو اللہ پاک وہ گلشن کدھر گئے، وہ آشیانے کدھر گئے، ماں کی ممتا کدھر گئی؟
میرا باپ اور بھائی کدھر گیا؟ میرے قبیلے اور قومیں، وہ رستے اور گلیاں کدھر گئی؟ اللہ جل شانہ اب سجڑی ہوئی دنیا کا بے تذکرہ کر رہے ہیں۔ اے انسان، جو تیری درندگیوں سے، تیری وحشتوں سے، تیرے ظلم سے ہر بوٹا، ہر پتا، ہر گلشن اجڑ گیا۔ زار الفساد فی البر والبحر، بتاتا باغباں یہاں غنچہ یہاں گل تھا، آندیاں غم کی یوں چلی، باغ اجڑ کے رہ گئے۔ میرے حبیب علیہ السلام کا گلشن و دین میں اجڑے ہوئے بسیرے کو، میرے بسیرے اجڑ گئے، میرے آشیانے بکھر گئے، میری جہانگیری سے میں محروم ہوا، میرے گلیاں کوچے سنگی ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے، میں جو محروم ہوا آج میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جس نے ایک گلشن لگایا تھا تو روتا تو ہوگا آسماں کبھی کبھی، بحر ناکامی کے کارواں جاتا رہا۔ زار الفساد فی البر والبحر، یہ دھواں داری، یہ شور و غل، یہ افراتفری، یہ افرات و تفریح میرا ٹھکانہ یہ نہیں تھا۔ میں بلوائیوں کے حوالے ہوا، ظالموں کے حوالے ہوا، درندوں کے حوالے ہوا، میری حقیقی وراثت سے مجھے معروم۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے بسیرے اور تیرے آشیانے کتنے حسین تھے، تیرے آقا علیہ السلام کی رفاقت، تو نے اللہ کو روبرو پایا، پھر جو تیرے برے کردار کا ظاہر ہوا، ظاہر الفساد، زمینوں سے زلزلے نمودار ہونے شروع ہوئے، میرے کوک سے بیماریاں نمودار ہونی شروع ہوئی، ہستی بستی دنیا اجڑ گئی، سمندروں کی چھلوں نے یلغار ماری، انسانیت پر چڑھ دوڑی، طوفانوں کے بے رحم چھلوں کے حوالے ہو گیا۔ میں نے عرض کی ہے کہ انسان کی بقا اللہ کی ذات سے ہے، جب وہ اپنے رب سے ہی بچھڑ گیا،
میرے ماں باپ، میرے نانا پیاس سے بلک رہے ہیں. وہ قربتیں جاتی رہی، وہ شفقتیں جاتی رہی، دامان رحمت چھوٹا. میرے نونہالوں سے آب حیات کے چشمے چھوٹ گئے، آج میرے چشمے خشک ہو گئے. وہ زمانہ نزول کا تھا جب یہ چمن پھلا پھولا تھا. یہ زمانہ میرے برے کردار کا. اللہ کا کلام ہر پہلو پہ. اس وقت بھی اللہ کی رحمتوں کی باتیں تھیں، اس آج میں بھی اللہ کی رحمتوں کی بات ہے. انسان کی تخلیق ہی اللہ کی سلامتیوں کے ساتھ ہے. اللہ یاد دلا رہے، تو نے اپنے گھر کو آگ لگائی، اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کے ساتھ کائنات حیرت سے تجھے دیکھتی ہے. انسانیت کو غال اور زخمی کر دیا، روانیاں دم توڑ رہی ہیں. تیرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے یہ آگ اور بارو، تو خود یہ انسانیت کو جلا رہا ہے. تو نے اپنے رب سے نسبت توڑ دی. اپنے رب کی عظمت، اس لذت یا اشنائی سے تو معروم ہو چکا. بما کسبت اید الناس. بار بار اللہ یاد دلا رہا ہے، میں ہمیشہ تجھ پہ مہربان تھا، ہمیشہ تجھ پہ سلامتیاں ہی بیچتا رہا، تجھے سلامتیوں کی طرف بلاتا رہا. یہ کون سا فیصلہ آج کے ظالم نے دیا کہ اللہ اپنے مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا ہے دوست. یہ کفر ہے، کفر سے بھی بدترین چیز ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. اللہ نے انسان کو کسی آگ میں جلانے کے لیے یا کسی راکھ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں تخلیق کیا. اللہ کھول کھول کے یاد دلا رہا ہے کہ انسان، تو نے خود ہی اپنے گھر کو، اپنے بسیروں کو جلا دیا. تو نے میرے حبیب علیہ السلام کا دامن رحمت چھوڑ دیا. نبوت بھی تو نے سنبھالی، امامت بھی تو نے چھین لی. تو ظلم کی انتہا پہ پہنچ گیا. یہ تیرا بدترین کردار تھا جس کی وجہ سے کائنات کی زلف بکھر گئی. نو نال اپنوں سے بچھڑ گئے. کچھ یتیم ہوئے، کچھ بے سہارا ہوئے، کچھ گھائل ہوئے، کچھ قیدی ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، اور کچھ نے شہادت کا درجہ پایا. بما کسبت ایدی اللہ. وہ زمانہ نزول کا جو تیرے سینوں سے اللہ کا نور نکلتا تھا. ثم تلین جلودهم وقلوبهم ولا ذکر اللہ. تیری کھال اور ہڈیوں میں بھی
اللہ کے حبیب علیہ السلام نے میرے حسن و جمال کے انوار سمور پرو کے رکھ دیے تھے. کائنات نے سکھ کا چین لیا تھا. یہ امانت تیرے حوالے کی گئی. آج ہر سینے سے دھواں دھاری اور نوستے اور وحشتیں نکل رہی ہیں. ان وحشتوں نے، ان تاریکیوں نے نہ گرانوں اور ملوں کو لپیٹ میں لیا، پوری کائنات کو لپیٹ میں لے لیا، اور کشتیوں میں اور سریوں میں اور سمندروں میں اور فضاؤں میں افراتفری پھیل گئی. کوئی چیخ رہا ہے، کوئی بچانے والا نہیں. ارسو آواز میں ڈوبے ہوئے انسان، اس کو یہ کون سا کفر ہے؟ یہ سارے کفر ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا الکفر ملت الواحد، منافق کیا یا مشرک ہے یا کافر ہے، انسانیت کا دشمن ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، 23 سال اللہ کے حبیب علیہ السلام سارے دکھ سے، مگر انسانیت کے سر پہ خلت سلطانی کا تاج پہنا گئے. وہ خاتم النبیین بھی تھے اور تکمیل نبوت کا سرا بھی اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کو نصیب ہوا. کیونکہ اللہ جل شان میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم. میرے حبیب علیہ السلام باہر سوجو گلشن کھل گئے. تیرے وجود کی رحمتوں کے صدقے کہ تو رحمت العالمین تھا. میں نے حق ادا کیا. الیوم اکملت لکم دینکم. آدم علیہ السلام سے لے کے میرے حبیب علیہ السلام آپ آج تکمیل نبوت بھی ہو گئی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. میرے حبیب علیہ السلام میں نے سارے ظلموں کے لشکارے تیری امت پہ تمام کر دیے. وہ زمانہ نزول تھا، یہ زمانہ میری برکرداریوں کا ظہور کا ہے. وہ نزول تھا، یہ ظہور ہے. جب میں بات کرتا ہوں میرے منہ سے دھواں اور تاریکیاں پھیلتی ہیں. مجھے کیا ہو گیا؟ ایک سیدھی اور سچی اور آسان بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ میرا سینہ ویران ہے اجمال باری سے. میرے دل پر تاجداری اللہ کی نہیں. کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے، کبھی پورم کی طرح کبھی پچھم کی طرح. مایوسیوں کے بغیر تجھے کبھی کچھ مل نہ سکے گا، کیونکہ تو نے اپنے آقا علیہ السلام کا دامن چھوڑ دیا ہے. یہ فتنہ فساد کیا ہے؟ یہ دکھ بیماریاں کیا ہیں؟ یہ تکلیفیں کیا ہیں؟ اتنے پیارے رشتوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے. ماں کی ممتا بھی پیاسی ہے، تیرے کچکول میں کوئی بوند پانی بھی نہیں ہے. غموں کی چلی
کہ باؤ جڑ کے رہ گئے. کاش کہ میں اپنے رب کے سنگ سنگ رہتا. اس دنیا کی عرص و آواز و شاوتوں نے، اس مفاد نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا. اللہ فرما رہے ہیں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں نے عرض کی تھی نا، یہ بھی اللہ کی رحمتوں کی بات ہے. سارا قرآن، ساری نبوت، سارا جہاں اس کی رحمتوں اور اس کے برکتوں اور اس کے فضلوں کے تذکرے ہیں. اللہ فرماتا ہے شاید تجھے خدا کا خوف ہو جائے، شاید تجھے یاد آ جائے، یہ جو دکھ تکلیفیں تجھے مل رہی ہیں شاید تیری عبرت کا سامان ہو جائے. شاید کہ مان جائے، شاید کہ لوٹ آئے، شاید کہ مان جائے، شاید کہ لوٹ آئے. ان سلامتیوں کی حسین دنیا کو چھوڑ کے تو غیروں کی خوفناکیوں میں کیوں جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پھر بھی اللہ اس امید پہ ہے کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ. یہی بات آپ علیہ السلام نے ملک الجبال سے کہی تھی کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی پیدا ہو جائے، یہ مجھے نہیں پہچان سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آیت کریمہ جو اجڑی ہوئی دنیا کا، ان کھنڈراتوں کا، ان اولناکیوں کا، ان بے وفائیوں اور بے مرفتیوں کا تذکرہ کر رہی ہے. انسان تو اپنے رب کے ساتھ اتنی بے مرفتی کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں یہ بات نہیں ارشاد فرما رہے؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ سب سے آسان اور سب سے عظیم تو قرآن پاک کا کلام ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. پھر بھی اللہ جل شانہ تجھ سے یہ امید لگائے بیٹھے کہ لوٹ کے گھر کو آ جا. اللہ بادشاہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنے کرم، اپنے فضلوں کے تذکرے فرما رہے ہیں. یہ اس کی شانیں ہیں کہ حضرت انسان میں سلامتیوں کو اس طرح سنوار پرو کے رکھ دیا. جس کو اپنے رب کی لذت آشنائی نصیب ہوئی، وہ جہاں دیدہ، جہاں آرا، جہاں زیبا، کائنات کے ماتھے کا جھولر ہوا، برگاہ نبوت کا منظور نظر ہوا، اللہ رب جلیل سے سرفرو ہوا. ان نزاکتوں، صداقتوں، لطافتوں کا سارا سامان اپنے بالوں پر میں چھپائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی علی محمد. اللہ سے دعا ہے اللہ خیر فرمانا، بلائیاں فرمانا، اللہ مہربانیاں فرمانا، اللہ سلامتیاں فرمانا، اللہ ہمارے گھروں کی اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمانا، اللہ ہمیں مہر و محبت نصیب فرمانا، اللہ ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمانا. بارے علاج کی نشست یہ صبح پر نور کی محفل اپنی برگاہ میں قبول فرما.